السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال کیا ہے اس پر ایک نظر کریں گے، اس کے بعد جو ہے ملک کی خبروں کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ناظرین، اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ صفاق فوج کی جانب سے ایک بار پھر غزہ پٹی پر زمینی، فضائی اور سمندر سے راکٹ برسائے جا رہے ہیں۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹوں میں مزید 165 فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر تقریباً 30,000 بم گرائے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 70% علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے شائع رپورٹ کے مطابق دسمبر کے وسط تک اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر 29,000 بم گرائے، جس کے نتیجے میں غزہ میں قائم 4,39,000 گھروں میں سے 70% عمارتیں اور گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 4,39,000 میں سے 3 لاکھ سے زائد عمارتیں جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اسرائیلی بمباری سے صرف فلسطینیوں کے گھروں کو ہی نقصان نہیں پہنچا ہے، بلکہ متعدد بازنطینی چرچوں، تاریخی مساجد، شاپنگ مال، ہوٹل، سینما اور تھیٹر اور اسکول بھی ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تباہ کن بمباری میں بجلی، پانی اور صحت کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے، جن کی مرمت اب نہیں کی جا سکتی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اس کے امدادی قافلے پر وحشیانہ بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں امدادی سامان تباہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے قافلے کی کمانڈر اور ان کی ٹیم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے، لیکن بمباری میں کئی گاڑیاں اور ان پر موجود سامان تباہ ہو چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے امدادی کارکنان کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں امداد لانے والے قافلوں پر بمباری بند کر دے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں مزید 1 لاکھ افراد غزہ کے انتہائی جنوب میں واقع رفح پہنچ چکے ہیں، اور نئی جو نقل مکانی ہوئی ہے اس سے فلسطینی خاندانوں پر مزید دباؤ پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ بڑھتے ہوئے پناہ گزین کیمپوں میں، خیموں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں اور انہیں پناہ تک نہیں مل رہی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس سے غزہ کے جو عوام ہے وہ دوچار ہے۔ وہ اسرائیل کے غاصب فوج نے غزہ میں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں نے لوگوں کا ذاتی سامان چوری کرنے کے لیے منمانی اور زبردستی گرفتاریاں کی ہیں اور جان بوجھ کر فلسطینیوں کی املاک کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ تنظیم کے مطابق اسرائیلی فورسز نے منظم طور پر لوٹ مار کی ہے اور فلسطینیوں کا سونا، ان کے رقوم جس میں ڈالرز بھی شامل ہیں اور دوسری چیزیں، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ، یہ سب جو ہے وہ لوٹ کر چلے گئے ہیں۔ اور یہ تمام جو حالات ہو رہے ہیں وہ ویسٹ بینک میں اس طرح کی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس لوٹ مار سے حاصل ہونے والی رقم کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ $10 ملین سے تجاوز کر سکتی ہے۔ وہیں اسرائیلی فوجیوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رقم چرانے اور املاک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کا ڈھٹائی سے جو ہے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ وہ اسرائیلی جارحیت اور اس کے خلاف دنیا بھر سے جنگ بندی کے لیے آوازیں اٹھنے کے باوجود جو بائیڈن انتظامیہ نے اس ماہ دوسری بار اسرائیل کو $147 ملین کا اسلحہ فروخت کرنے کے لیے ہنگامی اختیارات کا استعمال کیا ہے، جس پر ڈیموکریٹ کی جانب سے شدید تشویش کا اب اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے عوام کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ سابق نائب صدارتی امیدوار ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین نے بائیڈن انتظامیہ کے عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے دوسری بار کانگریس کو بائی پاس کیا ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین نے مزید کہا کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو کس بنیاد پر جو ہے جنگی سامان فراہم کر رہی ہے، یہ انہیں واضح کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ ایک طرف جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ اسرائیل کے لیے جنگی سامان کی منظوری دے رہا ہے، اور یہ ایک ماہ میں دوسری بار ہے جب امریکی انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے لیے جنگی ساز و سامان کی منظوری دی ہے۔ حالانکہ اس کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور جنوبی افریقہ نے اب غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے ذمہ دار اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا مقصد
फ़लस्तीनी कौम और नस्ल को तबाह करना है। वो इंसानी हकूक़ की कई तंजीमें पहले ही कह चुकी हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए इजरायली पॉलिसियाँ नस्ल परस्ती के मुतरादिफ हैं। वो इस्लामी ताउन तंजीम ने हेग में वाक़ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इजराइल के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी का मुक़दमा दायर करने के जनूबी अफ्रीका के फ़ैसले का खैर मक़दम भी किया है। एक तरफ तो जंग जारी है जिसमें लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं और उसको लेकर दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन इसी दौरान भी इजराइल ने अब एक और अपना मंसूबा ज़ाहिर किया है कि वो गज़ा और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाक़े का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला है। उसने ये भी कहा है कि इलाके में जंग मज़ीद कई महीने जो है वो चल सकती है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसराइल के हाथ कंट्रोल देने से सहयूनियों को अरब सरजमीन पर मज़ीद इलाकाई कंट्रोल हासिल हो जाएगा, जो मिस्र कभी नहीं चाहेगा और मिस्र इसे जो है हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मिस्र इस राहदारी पर गश्त करने का ज़िम्मेदार है, जो कि 1979 के मिस्र इसराइल अमन माहदे के साथ उन्हें इसका ज़िम्मेदार जो है वो बनाया गया था। कर्नाटक में आरएसएस के सीनियर लीडर का लड़का प्रभाकर भट्ट के जरिए मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक़ से नाजेबा तबसरे पर तनाज़ा ख़त्म नहीं हो रहा है। मुतअद्दिद मुक़दमा दर्ज किए जाने के बावजूद हुकूमत के मौक़िफ़ से मुसलमानों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। जुमेरात को कर्नाटक हाई कोर्ट में मामले की समाअत हुई, जिसमें प्रभाकर के वकील ने सेहत का हवाला देते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई की मुखालफत की। दरियासना हुकूमत के वकील ने प्रभाकर की गिरफ्तारी से मना कर दिया, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रियासत को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि आरएसएस लीडर का लड़का प्रभाकर भट्ट के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई न की जाए। ये हुक्म जस्टिस राजेश रॉय पर मुश्तमिल हाई कोर्ट की तातीलाती बेंच ने सुना है। वहीं भट्ट के वकील ने दलील दी कि यह मुकदमा सियासी तौर पर मुहर्रिक है। इससे कबल भट्ट ने 2022 में दिल की सर्जरी का हवाला देते हुए ख़राबी सेहत की बुनियाद पर मंडिया में एडिशनल सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज से भी ज़मानत हासिल की थी। वहीं अदालत में हुकूमत की जानिब से प्रभाकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई में नरमी बरती जाने पर मुस्लिम ख़वातीन में शदीद नाराज़गी है। विमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से इस पर कर्नाटक भर में एहतिजाजी मुजाहरा करके गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। ख्याल रहे कि एक समाजी कारकुन नजमा नज़ीर की जानिब से 24 दिसंबर को मंडिया में हनुमान जयंती की तकरीबात के दौरान एक इज्तिमा में मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाने और मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ देने के लिए लड़का भट्ट के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत दर्ज की गई थी। उसके बाद उसके ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद के मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुक़दमात दर्ज किए गए थे और माना जा रहा था कि उसे गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद मुसलमानों में शदीद नाराज़गी देखने को मिल रही है। वही तारीख़ी सुनहरी बाग मस्जिद के मुमकिना इंहिदाम के ख़िलाफ़ मस्जिद के इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो अर्ज़ी दायर की थी उस पर गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई, जिसमें दिल्ली की स्टैंडिंग कौंसिल ने अदालत में साफ तौर पर कहा कि मस्जिद के इंहिदाम की बात क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी हमने इस हवाले से सिर्फ तजावीज़ मांगी हैं और ये तजावीज़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। उसके साथ ही कौंसिल ने एक अहम बात ये भी कही कि अभी कमेटी का कोरम ही पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कई अरकान मुस्तफ़ी हो चुके हैं। ऐसे में मस्जिद के निज़ाम का कोई इरादा नहीं है, ये बात उन्होंने कही। दूसरी जानिब मस्जिद के इमाम के वकील ने न सिर्फ नोटिस को गैर कानूनी करार दिया, बल्कि नोटिस के बाद होने वाली मुमकिना कार्रवाई को भी गैर कानूनी बताया। अदालत ने इस मामले पर दोनों फरीकों को सुनने के बाद इस मामले में मज़ीद समाअत के लिए अगली तारीख 8 जनवरी मुकर्रर की। मस्जिद के इमाम साहब की अर्ज़ी में NDMC, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड को फरीक बनाया गया है। याद रहे कि NDMC ने 24 दिसंबर को मस्जिद के इंहिदाम के लिए पब्लिक नोटिस जारी करके आवाम की तजावीज़ तलब की थी। इस नोटिस पर काफ़ी हंगामा बरपा हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रैफिक का बहाना बनाकर मस्जिद के इंहिदाम की साजिश से करार दिया, तो जमात उलमा हिंद ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर तारीख़ी वरसे के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चीन ने सरहद पर हिंदुस्तानी शहदा की यादगारों को मुनहदिम कर दिया है, लेकिन मोदी हुकूमत ने शहदा की तौहीन पर खामोशी इख्तियार करते हुए चीन के सामने घुटने टेक दिए। मिस्टर खड़गे ने कहा कि यह वाक़या अफसोसनाक है कि मोदी हुकूमत ने चीन के अज़ाइम के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि चीन पर अपनी लाल आंख मूंद कर बहादुर फौजियों की कुर्बानी के हर कतरे की हुकूमत ने तौहीन की है। बता दें कि 1962 की जंग आज़िम के हीरो मेजर शैतान सिंह के लद्दाख के चिशुल में वाक़े मेमोरियल को चीन की जानिब से मुनहदिम कर दिए जाने की खबरें सामने आई हैं। उसको लेकर अब जो है खड़गे ने वज़ीर आज़म मोदी और मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। पेट्रोल और डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। खाम तेल की कीमत कम होने के बावजूद हिंदुस्तान में बढ़ती हुई कीमत की वजह उन्होंने चंद अरबपतियों को फ़ायदा पहुँचाने की लगातार हो रही कोशिश बताई।
ہفتے کے روز پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ گزشتہ 19 ماہ میں بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمت 29% کم ہوئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ تیل کمپنیوں نے 6 ماہ میں 1,32,000 کروڑ روپے کا منافع کمایا ہے۔ ان کی اس بھاری کمائی کا بوجھ ملک کی عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ ایشین گیمز اور کامن ویلتھ گیمز میں طلائی تمغہ جیتنے والی خاتون پہلوان ونیش پھوگاٹ نے خاتون پہلوانوں کے ساتھ ہو رہے غلط سلوک کے خلاف ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان گزشتہ دنوں کیا تھا۔ وہیں اس سلسلے میں انہوں نے قدم بھی اٹھایا۔ انہوں نے 30 دسمبر کو اپنا ایوارڈ دہلی میں کرتویہ پتھ کے باہر رکھ کر چھوڑ دیا۔ دراصل ونیش پھوگاٹ اپنا ارجن ایوارڈ لوٹانے وزیر اعظم دفتر جا رہی تھی۔ راستے میں انہیں پولیس نے روک دیا، تو جب ونیش پھوگاٹ نے دیکھا کہ انہیں پی ایم او جانے کی اجازت نہیں مل رہی تو انہوں نے اپنا ایوارڈ کرتویہ پتھ پر رکھ کر چھوڑ دیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کچھ دنوں قبل بجرنگ پنیا نے اپنا پدم شری ایوارڈ پی ایم او کے راستے میں فٹ پاتھ پر رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس واقعے کو یوتھ کانگریس نے ملک کے لیے شرمسار کرنے والا دن قرار دیا ہے۔ نیو شمس اسکول بھٹکل کا سالانہ جلسہ گزشتہ روز اسکول کے احاطے میں منعقد کیا گیا، جس میں اسکول کے باوقار اعزاز گولڈ میڈل نجم اخوان محمد زیان ابن زکریا بنگالی کو نوازا گیا۔ محمد زیان نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس ایوارڈ کو اپنے والدین اور اساتذہ کے نام کیا، جن کی انتھک کوششوں اور توجہات کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے۔ ان کے والد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت اسے نہ صرف بیٹے کے لیے بلکہ ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ایک اعزاز قرار دیا۔ سالانہ اجلاس میں مختلف طلباء نے دلچسپ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے۔ وہیں سالانہ جلسے میں بطور مہمان خصوصی شریک ہونے والے قطر کی معروف کمپنی کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سی اے فیاض کولا نے کہا کہ طلباء کو زندگی میں وقت کا شعور اور وقت کی پابندی کرنی چاہیے، جبکہ اعزازی مہمان کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے بھٹکل مسلم جماعت ریاض سعودی عرب کے صدر عمار قاضیہ نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے اپنے کریئر کے انتخاب سے متعلق انہیں محتاط رہنے کی نصیحت کی۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔